دے رہا ہے. ہاں بہتر یہ ہے خوشترا باشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ اسے مسلمان بناؤ. اور مسلمان کیسا بنے گا؟ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اس کو قلعہ کرو. یہ ہے قرآن جو کہ انسان کے لیے جو بھی اس کے امراض باطنی، امراض قلبی ہیں، امراض روحانی کہہ لیجئے انہیں، یہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ جو حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ہے در حقیقت کے جو ہمارے امراض ہیں، اور ان کے لیے شفا قرآن مجید ہے. سورہ یونس کی وہ 2 آیتیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی ہے، اور شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے ان تمام امراض کی جو تمہارے اندر ہوتی ہیں. تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پہلے جہاد، اس کے لیے بھی شیطان کے خلاف بھی تلوار قرآن، اپنے نفس کے خلاف بھی تلوار قرآن. دوسرا جہاد ظاہر بات ہے حکمت کا منبع اور سرچشمہ بھی قرآن ہے. اس کی گہرائیوں میں، اس کی حکمت کی گہرائیوں میں آپ غور و خوض کیجئے، اس کے اندر غواصی کیجئے، غوطہ زنی کیجئے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، وہ حکمت قرآنی. اس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خاں، یا حکمت ایمانیہ راہم میں خاں. تم کب تک یہ یونانیوں کے حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی حکمت ایمانی یا حکمت قرآنی بھی تو پڑھو نا. قرآن کہتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محمد یہ ہے جو اس میں حکمت ہم نے آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ حکمت ہے. اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 3 مقامات پر ترتیب یہ ہے. ایک مقامات پر ذرا ایک پر بدلی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پر مشتمل ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ٹاپ پر وہاں اس دعا میں تزکیہ ہے، ٹاپ پر. لیکن بقیہ تینوں مقامات جہاں پر کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ بقرہ ہی میں یہ دونوں مقامات ہیں. پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو حکمت جو ہے جو ہم نے بالکل نظر انداز کر دی ہے، قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں ہے اس کے لیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بطویل عرصے تک حکمت تو در حقیقت نام رہا حکمت یونان کا، فلسفہ ان کا، منطق ان کی. ہمارے بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ اس سے یعنی سمجھیے کہ مستثنا نہیں ہوتے عام طور پر، الا ماشاءاللہ وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ دیتا ہے. کوئی موسیٰ طلسم سامری، غزالی تو بہرحال ایک ہی ہوا ہے، ابن تیمیہ تو ایک ہی ہوا ہے، شاہ ولی اللہ بھی کوئی روز روز پیدا تو نہیں ہوتے ہیں. عام طور پر تو معاملہ یہی، حکمت وہی حکمت یونانیہ، وہی ارسطو کی منطق، صدیوں تک اسی کا ڈنکا بجا ہے عالم اسلام کے اندر. ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، سب کے سب، ابن رشد ہو، سب کے سب کون ہیں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، وہ سب کے سب ارسطو کی منطق کے. اس حوالے سے حکمت کا منبع بھی قرآن ہے. نمبر 2 موعظہ حسنہ قرآن ہے. نمبر 3 سارا مواد بنیادی جو ہے جدال کے لیے، مشرکین کے خلاف جدال، ملحدین کے خلاف جہاد، مادہ پرستوں کے خلاف جہاد، اس کے لیے دلائل قرآن میں موجود ہے. تو یہاں سے در حقیقت وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ فرقان کی، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو گویا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل پر ہتھیار قرآن ہے، دونوں پر. اور نمبر 2 یہ کہ ان دونوں منزلوں پر کسی منظم جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک شخص خود اپنے نفس سے، ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس کے خلاف تو جہاد اور اپنے شیطان کے خلاف جہاد تو خود ہی کرنا پڑے گا. کوئی جماعت جو ہے اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. اسی طریقے سے
کوئی ایک شخص سے داعی بن کر کھڑا رہے 950 برس تک دعوت دیتا رہے، نہیں کوئی ساتھی آئے کوئی اگلا قدم نہیں اٹھا، نہیں صحیح. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال. تو یہ کام انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ پہلی منزل پر اگر صحبت نصیب ہو جائے کچھ ایسے لوگوں کی جو اسی کشاکش میں خود بھی لگے ہوئے، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو. وہ صادقین کون ہیں؟ وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کی، ایسے صادقین کی تلاش کرو، ان کی صحبت حاصل کرو، ان کے ساتھ رہو. اس سے یقیناً خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ صحبت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اس میں مفید ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی جماعت منظم کوئی جماعت ہو. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہاد انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے. شاہ ولی اللہ نے خالص انفرادی طور پر کیا، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی انجمن تھی، نہ کوئی اور کوئی درسگاہ، کوئی دارالعلوم، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں، کوئی ایسوسیشنز ہوں، کوئی انجمنیں بنے، کوئی درسگاہیں بن جائیں، کوئی جو ہے ریسرچ کے ادارے وجود میں آ جائیں، تو یہ یقیناً مفید ہوگا. اور اسی حد تک جو ہے ضرورت ہے اس کام کے لیے. تو آپ کی اشاعت جو ہے دارالاشاعت ہوں، آپ کے ایسے ادارے ہوں کہ جو پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن حکیم اور اس کے کچھ جو ہے کم سے کم یہ کہ ایکسپلینیٹری نوٹس جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں منتقل کر رہے ہوں، اس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہو. تو ادارے ہوں یا انسٹیٹیوشنز ہوں، انجمنیں ہوں، یہ بھی کفایت کر جائیں گے. لیکن اب میں آ رہا ہوں جہاد کی بلند ترین منزل، اور وہ منزل ہے نظام کی سطح پر جہاد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، نظام باطل، نظام طاغوت کے خلاف جہاد. اس کے لیے اصطلاحات جو قرآن مجید میں ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو، تکبیر کرو اپنے رب کی، رب کو بڑا کرو. رب بڑا ہے لیکن رب بڑائی اس کی مانی نہیں جا رہی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں ان میں ابتدا وہ دوسری منزل جو ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر تیسری یا ایھا المدثر قم فانذر، دعوت کے آغاز انذار سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ. اسی طرح ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں آیا. تو تکبیر رب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، یا 3 مرتبہ جو حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے محمد، اسے غالب کریں تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر. غلبہ دین. نمبر 4 جیسے کہ فرمایا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ قتال کی آخری منزل جو ہے، کہاں تک یہ قتال جائے گا؟ جب تک کہ دین، نظام کل کا کل اللہ کے تابع نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کے تابع. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ اصطلاحات ہیں. اسی کو جدید اصطلاح میں آپ اسلامی انقلاب کہتے ہیں. اسی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا تھا. مولانا مودودی نے بھی اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا، جماعت اسلامی قائم کی تھی تو حکومت الہیہ ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا تھا. اور اسی پر جو ہے علامہ مشرقی نے بھی اور خیری برادران نے بھی کام کیا تھا. پھر اس پہ نظام مصطفیٰ یا نظام اسلامی کے قیام کی جد و یہ سب ایک ہی ہے. اب نظام خلافت ایک ہی بات، باتیں مختلف ہیں، الفاظ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن اے اللہ تیرا حسن و جمال تو اپنی جگہ ایک وحدت ہے. تو اسی طریقے سے اصطلاحات، بلکہ اس میں جو اہم ترین میں سمجھتا ہوں بعض اعتبارات سے، وہ بائبل کی اصطلاح ہے. وہ جو ان کی لارڈس پریئر ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت ہو، اے رب تیری ہی مرضی پوری ہو، جیسے وہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بار بار، ریپینٹ، توبہ کرو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، اس لیے کہ وہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے. اشارہ تھا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی